السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبداللہ بن زبیر آپ سے مخاطب ہوں۔ قرآن مجید کے مختصر ترین خلاصہ کے حوالے سے آج ہمارا عنوان 25واں پارہ ہے، جس میں سورہ حامیم سجدہ، سورہ شورى، سورہ زخرف، سورہ دخان اور سورہ جاثیہ ہے۔ سورہ حامیم سجدہ کا مختصر سا حصہ اس سپارے میں موجود ہے۔ اس پر ہماری گزشتہ ویڈیو میں بات چل رہی تھی، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے علام الغیوب ہونے اور قیامت کے بارے میں مختلف قسم کا تذکرہ موجود ہے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے علم غیب پر کہ ماؤں کے پیٹ میں کیا ہوتا ہے یہ اللہ کے علم میں ہے، اللہ کی ذات جانتی ہے۔ اور اسی طرح قیامت کے واقعے کا علم بھی اللہ کو ہے کہ یہ کب آنا ہے۔ ہاں، اس کی نشانیاں بتلا دی گئی ہیں کہ قیامت کے وقوع سے پہلے فلاں فلاں چیزیں ہوں گی، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے ذریعے بتلائی ہیں۔ سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے خزانوں کی ملکیت اور اللہ رب العزت نے ان چابیوں کا تذکرہ کیا ہے جو اللہ کے ہاتھ میں، لہو مقالید السماوات والارض، آسمان اور زمین کی کنجیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، وہ جب چاہیں ان کو کھول سکتے ہیں۔ اسی لیے اسی ضمن میں اللہ نے ذکر کیا کہ بارشوں کا نزول اور آسمان و زمین کی تخلیق اور جانوروں تک کی پیدائش اور سمندروں کی پیٹھ پر کشتیوں کی روانگی، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دسترس میں ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نظروں سے اوجھل نہیں ہے۔ اسی طرح اولاد دینے کی طاقت صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ بیٹا دینا ہے یا بیٹی دینی ہے، یہ اللہ رب العزت کے دائرہ قدرت میں ہے۔ کوئی انسان بیٹی کی جگہ بیٹا نہیں دے سکتا اور بیٹے کی جگہ بیٹی نہیں دے سکتا۔ اور بیٹا اور بیٹی ہی نہیں بلکہ کائنات میں تخلیق نو کا، تخلیق انسانیت کا یا تخلیق کائنات کا یا تخلیق مخلوق کا، کسی بھی مخلوق کی پیدائش کا جو تعلق ہے وہ براہ راست رب تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے ساتھ ہے۔ اس میں کسی انسان کا کوئی کمال نہیں ہے، اور نہ ہی انسان اس پر کمال حاصل کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا قرآن مجید کی آیات کی روح سے اللہ رب العزت کے پاس کامل قدرت موجود ہے، وہ جس کو چاہے اولاد سے نواز دے اور جس کو چاہے اولاد سے محروم رکھے، اور جس کو چاہے اولاد کو جوان ہونے سے پہلے اپنے پاس بلا لے، اور جس کو چاہے اولاد کو جوان ہوتا دیکھنے اور انہیں ان کی شادیاں کرنے اور انہیں پھلتا پھولتا دیکھنے تک زندہ رکھے۔ یہ اللہ کی مرضی پر منحصر ہے۔ وہ چاہے تو دودھ پیتے بچے کو اپنے ساتھ بلا سکتا ہے، اپنے پاس بلا سکتا ہے، اگر وہ چاہے تو دودھ پیتے بچے سے اس کی ماں چھین سکتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ، اس کا اختیارات کلیہ ہے، اور وہ اپنی ذات میں کسی کے محتاج نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی ان سے باز پرس کرنے والا ہے۔ اسی طرح سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ نے گزشتہ اقوام کا ذکر کیا ہے، اور گزشتہ اقوام میں ان آباء و اجداد کی بات بھی کی ہے جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے جو انبیاء پہلے گزرے کے جیسے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ مقام و مرتبہ میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کسی حیثیت رکھتے تھے، نہیں، وہ اپنے زمانے کے نبی تھے۔ تو نبیوں کی تکذیب کرنے والے اور ان کے آباء و اجداد جو ان کی تکذیب کرنے والے تھے، ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا، اور موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بھی مختصر سا اس میں ذکر کیا گیا، اور جنتیوں اور جہنمیوں کے ٹھکانوں کا ذکر ہے کہ وہ اس میں اپنی زندگیاں کیسے گزاریں گے۔ سورہ دخان، دخان دھوئیں کو کہتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کی ہٹ دھرمی کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے نبوت کی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کیا۔ ان آیات میں تھوڑا بہت شب قدر کا تذکرہ بھی ہے، جس میں مضبوط امر اور فیصلے ہوتے ہیں، جو حکم اللہ تعالیٰ نے نافذ کرنا ہوتے ہیں وہ سارے اس رات سے جڑے ہوئے ہیں، رجسٹر اور حساب و کتاب وہ سارا اس رات میں کیا جاتا ہے، آنے والے فیصلے ہوتے ہیں اور پیچھے والوں پر دوبارہ نظر ڈالی جاتی ہے۔ اور اس میں ایک خوراک کا ذکر بھی ہے جو کہ مجرموں کا جہنم میں کھانا ہوگا، اسے زقوم کہا گیا ہے، یہ جہنمیوں کو دیا جائے گا، یہ صورت میں ذکر ہے۔ اور سورہ جاثیہ میں جو اس سپارے کی آخری صورت ہے،
اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کا ذکر کیا ہے کہ زمین و آسمان کا قیام، جانوروں کا اور رات دن کا آنا جانا، پیدا ہونا مرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اور اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے والے جنہوں نے ان آیات کا مذاق اڑایا کہ یہ اللہ کے دائرہ قدرت میں تو نہیں ہے، اگر ایسا مذاق اڑانے والے لوگ جو بھی ہیں وہ قیامت کے دن رب تعالیٰ کی نظر کرم سے فراموش ہو جائیں گے، رب تعالیٰ ان کی طرف نظر سے نہیں دیکھیں گے۔ اگر وہ ماننے والے ہوئے تو پھر ان کو سزا دی جائے گی، اگر نہ ماننے والے تھے تو پھر ان کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ آج کے لیے اس سپارے میں خلاصہ بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلی میٹنگ میں، اگلی محفل میں پھر ہم اگلے سپارے پر بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس میں کی جانے والی لغزشوں کو معاف فرمائے، اور کہیں اگر لفظی سبقت لسانی کی وجہ سے کوئی حکم، کوئی امر اوپر نیچے ہو گیا ہو جو ترجمہ سمجھنے میں ہمیں مشکل پیش آئی ہو، یا ہم نے پیش کرنے میں کوئی خیانت سے کام لیا ہو، جان بوجھ کر نہیں، بلکہ ظاہر بات ہے یہ چیز جان بوجھ کر کوئی نہیں کر سکتا، اگر ایسی کوئی لغزش ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔